موت کو اس لیے یقین کہا گیا کہ اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور یہ ایسا امر یقینی ہے کہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، آخرت کو ماننے والے، عقیدہ آخرت کے منکر سارے موت کو مانتے ہیں، اس لیے کہ موت ان کی آنکھوں کے سامنے رقص کرتی دکھائی دیتی ہے۔ موت ہے ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ تو وہ یہ دیکھتے ہیں اور موت کا وہ انکار نہیں کرتے۔ تو اچانک جب موت آ گئی تو آنکھیں بند ہوئیں، تو پھر آنکھیں کھلی اور پتہ چلا کہ جس کا انکار کرتے تھے وہ تو سب کچھ موجود ہے، جس کی تذلیل اور تضحیق کیا کرتے تھے وہ تو امر واقعی ہے۔ ہم آخرت کی تکذیب کرتے تھے، نئی نئی قصے کہانیاں ہیں، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں موجود ہے۔ ترازو بھی نصب ہیں، عمل بھی تل رہے ہیں، جنت بھی موجود ہے، جہنم کے شعلے بھی بھڑک رہے ہیں، اور ہم اس تکذیب کی وجہ سے آج جہنم کا ایندھن بن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا کہ وہ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اس زندگی کو اس زندگی کے لیے گزارا ہوتا۔ لیکن اس دن یہ کہنے سے تو فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ دار العمل ہوگا ہی نہیں، وہ دار الجزا ہوگا۔ جب سامنے دیکھ کر کے مان لیا تو پھر ماننا کیا ہوا؟ وہ تو فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا۔ جب نیل کی موجیں اس کو ڈبونے لگیں اور وہ غوطے کھانے لگا تو اس وقت بولا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا، تو وہ ایمان لانا معتبر نہ ٹھہرا۔ اس لیے آج موقع ہے، آج زندگی ہے، آج قرآن ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ آئیے اپنی آخرت کی تیاری کر لیجئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مغالطے میں رہ جائیں، دھوکے میں رہ جائیں، اور اپنے نفس کے فتنے کا شکار ہو جائیں، کسی باتیں کرنے والے کی باتوں میں آ جائیں، لیکن جب آنکھ بند ہوگی تو ساتھ ہی آنکھ کھلے گی اور پھر تمہیں پتہ چلے گا، اور پھر ڈاڈا پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا تو اس دن تو پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو ذلت، پستی، زبونحالی، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے، اور وہاں ذلت و رسوائی کی زندگی، وہاں سے نکلنا بھی چاہے گا تو نہ نکل پائے گا۔ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ چیخے گا، پکارے گا، آہو فغاں کرے گا، لیکن اس کی کوئی فریاد بھی نہیں سنے گا۔ وہ پانی مانگے گا تو اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، غسلین دیا جائے گا، جہنمیوں کے زخموں کا پیپ ہوگا، وہ سے دیا جائے گا۔ کھولتا ہوا مائے حمیم بھی بتایا گیا، غسلین بھی بتایا گیا، اور وہ اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب زمین پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے جانوروں کے دماغ پھٹ جائیں، اور گرم اتنا کہ اگر اس کا پہاڑ پہ قطرہ ڈال دیا جائے تو اس کی حدت سے، گرمی سے پہاڑ پگھل جائے۔ وہ پانی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ اپنے منہ کے سامنے اس کٹورے کو، اس پیالے کو جس میں وہ مائے حمیم ہوگا یا غسلین ہوگا، اس کو اپنے منہ کے سامنے رکھے گا، تو اس کے منہ کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، پگھل جائے گی کھال اس کی حدت سے، اس سے اٹھتی ہوئی گرمی سے، اور اس کا منہ اس انسانی سائز کا منہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! احد پہاڑ جتنا ایک دانت ہوگا جہنمی کا، یہ 15 کلومیٹر پر محیط ہے احد پہاڑ، تو 32 دانت اگر ایک منہ میں ہیں تو منہ کتنا بڑا ہوگا؟ یہ وجود اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ یہ عذاب کی تکلیف زیادہ سے زیادہ سہے اور گوارا کرے۔ کھال 70 گز موٹی ہوگی تاکہ زیادہ زیادہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارا کرنا پڑے، اور جب کوئی بھی جہنمی جہنم میں جائے گا تو یہ انسانی شکل چھین لی جائے گی، کیونکہ یہ شکل محمدی صورت ہے، یہ محمدی شکل ہے، اس لیے اس صورت کو چھین لیا جائے گا، اور صورت انتہائی بھدی صورت کے ساتھ وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اذیتیں سہے گا۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات پہ پھر غور کریں اور اپنی عملی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے۔ ایک وبا کے پھیلنے کی وجہ سے مزید دل نرم ہوئے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کیا ہے، وہ چاہے تو پوری انسانیت کو باندھ کے بٹھا دے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ دم بھی مار سکے،
دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جنہیں اپنی ٹیکنالوجی پہ، اپنی عقل و فہم پہ، اپنی خرد پہ اور اپنی مہارتوں پہ ناستہ آج بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، تو آئیے میں اور آپ اس کے حضور حاضر ہوں اور سچے دل سے 5 گانہ نماز کے ساتھ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنی یادوں کے سائے میں رکھے اور مختصر زندگی جو اس نے ہمیں عطا کی ہے اپنی یاد میں بسر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔